حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھلاتے جس طرح قرآن کریم کی کوئی سورت سکھلاتے ہوں۔ حتان بن عبداللہ رقاشی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب وہ قاعدے کے قریب تھے تو ایک شخص نے کہا، یہ نماز نیکی اور پاکیزگی کے ساتھ پڑھی گئی ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے مڑ کر دیکھا اور پوچھا، تم میں سے کس نے یہ بات کی تھی؟ سب خاموش رہے۔ انہوں نے پھر دوبارہ پوچھا کہ تم میں سے کس نے یہ بات کہی تھی؟ لوگ پھر خاموش رہے۔ اس موقع پر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، اے حتان، شاید تم نے یہ کلمہ کہا ہے۔ میں نے کہا، میں نے نہیں کہا، مجھے تو آپ کا ڈر تھا۔ پھر لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، میں نے یہ کلمہ کہا تھا اور میری نیت سوائے بھلائی کے اور کچھ نہ تھی۔ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے نماز میں کیا کہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ہم کو نماز کا مکمل طریقہ بتلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھنے لگو تو سب سے پہلے اپنی صفیں درست کرو، پھر تم میں سے کوئی شخص امامت کرے۔ جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر جب وہ تکبیر کہہ کر رکوع کرے تو تم بھی تکبیر کہہ کر رکوع کرو۔ امام تم سے پہلے رکوع کرے گا اور تم سے پہلے رکوع سے سر اٹھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح تمہارا عمل اس کے مقابلے میں ہو جائے گا۔ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا قول سنتا ہے، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ جاری کر دیا۔ پھر جب امام تکبیر کہہ کر سجدہ کرے تو تم بھی تکبیر کہہ کر سجدہ کرو۔ امام تم سے پہلے سجدہ کرے گا اور تم سے پہلے سجدے سے سر اٹھائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا یہ عمل امام کے مقابلے میں ہوگا، اور جب امام قاعدے میں بیٹھ جائے تو تم سب سے پہلے یہ کہو، التحیات الطیبات الصلوات للہ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امام مسلم نے 3 اور اسانید بیان کر کے قتادہ سے بھی یہ حدیث روایت کی، لیکن اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں۔ جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو، اور ابو عوانہ کے علاوہ کسی سند کے ساتھ یہ الفاظ مروی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر سمیع اللہ لمن حمیدہ جاری کرتا ہے۔ اس حدیث کی سند میں ابو بکر نے امام مسلم سے بحث کی تو امام مسلم نے فرمایا، سلیمان یعنی اس سند کا ایک راوی سے زیادہ تمہیں کون اور حافظ ملے گا؟ ابو بکر نے پوچھا کہ پھر ابو ہریرہ کی روایت کیسی ہے جس میں یہ ہے کہ جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو؟ امام مسلم نے کہا کہ وہ حدیث صحیح ہے۔ ابو بکر نے کہا، پھر آپ نے اس سند کے ساتھ اس حدیث کو اپنی اس کتاب میں ذکر کیوں نہیں کیا؟ امام مسلم نے فرمایا، میں نے اس کتاب میں ہر حدیث کو ذکر نہیں کیا جو صرف میرے نزدیک صحیح ہو، بلکہ میں نے اس کتاب میں ان احادیث کا ذکر کیا ہے جن کے صحیح ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ امام مسلم نے ایک اور سند کے ساتھ یہ حدیث بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر سمیع اللہ لمن حمیدہ جاری کر دیا۔ تشہد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا بیان۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سعد بن عبادہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر صلاۃ یعنی درود شریف پڑھیں، پھر پس ہم کس طرح آپ پر درود پڑھیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ کہ ہم نے سوچا کاش اس نے سوال نہ کیا ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحم فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر رحمت فرمائی، اور محمد اور آل محمد پر برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر تمام جہانوں میں برکت نازل فرمائی ہے۔ بے شک تو تعریف کے لائق اور بزرگ ہے، اور سلام پڑھو جس طرح تمہیں معلوم ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہم نے عرض کیا، ہمیں معلوم ہو گیا کہ نماز میں آپ پر سلام کس طرح پڑھیں، آپ ہی بتلائیے کہ آپ پر صلاۃ کس طرح پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی ایسی ہی حدیث مروی ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی مثل سابق حدیث مروی ہے، مگر اس میں اللہم کا لفظ نہیں ہے، بارک علی محمد ہے۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر صلاۃ کس طرح پڑھیں؟ آپ نے فرمایا، یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، محمد اور ان کی ازواج اور اولاد پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم کی اولاد پر رحمت نازل فرمائی، اور محمد اور ان کی ازواج اور اولاد پر برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم کی آل پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو لائق ستائش اور بزرگ ہے۔ حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے کا ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد اور آمین کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، جس کا یہ قول فرشتوں کے قول کے مطابق ہو جائے گا، اس کے تمام پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی مثل سابق حدیث مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی، اس کے تمام پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایسی ہی حدیث مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں آمین کہتا ہے تو فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں، پس دو میں سے ایک کی آمین دوسرے کے موافق ہو جاتی ہے تو نمازی کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہتا ہے تو آسمان پر فرشتے آمین کہتے ہیں، پس دو میں سے ایک کی آمین دوسرے کے موافق ہو جاتی ہے تو نمازی کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند سے بھی اسی کی مثل حدیث مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے اور اس کے پیچھے مقتدی آمین کہیں اور آمین پڑھنے والوں کا قول فرشتوں کے موافق ہو جائے تو نمازی کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امام کی اقتداء کرنے کا بیان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑی پر سے گر پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب زخمی ہو گئی۔ ہم آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے، اس وقت نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیٹھ کر نماز پڑھائی، ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ جب امام تکبیر کہے تو تکبیر کہو، اور جب امام سجدہ کرے تو سجدہ کرو، اور جب وہ سجدے سے سر اٹھائے تو سجدے سے سر اٹھاؤ، اور جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تو ربنا ولک الحمد کہو، اور جب بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بیٹھ کر نماز پڑھو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑی سے گر پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھال چھل گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑی سے گر پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کی کھال چھل گئی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ جب امام کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑی پر سوار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب کی کھال چھل گئی۔ اس حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے کہ جب امام کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑی سے گر پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب کی کھال چھل گئی۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، چند صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ کرام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا، صحابہ بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا، امام صرف اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لہٰذا جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم بھی رکوع سے سر اٹھاؤ، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند سے بھی مثل سابق حدیث مروی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، ہم نے آپ کی اقتداء میں نماز اس حال میں پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابو بکر لوگوں کو آپ کی تکبیر سنا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں کھڑے دیکھ کر ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا، ہم بیٹھ گئے اور ہم نے آپ کی اقتداء میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر فرمایا، تم فارسیوں اور رومیوں کا فعل کر رہے تھے، ان کے سردار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، بس اس طرح نہ کیا کرو، اپنے اماموں کی اقتداء کرو، اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھائیں تو بیٹھ کر نماز پڑھو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور حضرت ابو بکر آپ کے پیچھے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تو حضرت ابو بکر بھی ہمیں سنانے کے لیے تکبیر کہتے۔
باقی حدیث مثل سابق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام صرف اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، لہٰذا اس سے اختلاف نہ کرو۔ جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بیٹھ کر نماز پڑھو۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند سے بھی اس کی مثل حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 931، تکبیر وغیرہ میں امام سے سبقت کرنے پر ممانعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے تھے کہ امام پر سبقت نہ کرو، جب امام تکبیر کہے تو تکبیر کہو، اور جب وہ ولدالضالین کہے تو آمین کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک اور سند سے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کی مثل حدیث مروی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ولدالضالین کے بعد آمین کہو اور اس سے پہلے سر نہ اٹھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ڈھال ہے، جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بیٹھ کر نماز پڑھو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب زمین والوں کا قول آسمان والوں کے موافق ہو جائے گا تو ان کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام صرف اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، لہٰذا جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بیٹھ کر نماز پڑھو۔ مرض یا سفر کے عذر کی وجہ سے امام کا نماز میں کسی کو خلیفہ بنانا، اور جب امام بیٹھا ہو تو اس کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے حکم کا منسوخ ہونا۔ حضرت عبید بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے آپ سے عرض کیا، کیا آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض یعنی وفات کے متعلق نہیں بیان کریں گی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا میرے لیے ٹب میں پانی رکھو۔ ہم نے پانی رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ غسل کے بعد آپ اٹھنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر آپ ہوش میں آئے تو آپ نے فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے لیے ٹب میں پانی رکھو۔ ہم نے پانی رکھ دیا۔ آپ نے غسل فرمایا۔ غسل کے بعد آپ اٹھنے لگے تو آپ پر پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر آپ ہوش میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے ٹب میں پانی رکھو۔ ہم نے پانی رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ اس کے بعد آپ اٹھنے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو پھر دریافت کیا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ لوگ مسجد میں بیٹھے عشاء کی نماز کے لیے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس شخص نے حضرت ابو بکر کے پاس جا کر کہا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر بہت رقیق القلب تھے۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر، تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ حضرت عمر نے کہا، آپ امامت کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر ان ایام میں ابو بکر امامت کرتے رہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس فرمایا تو آپ 2 آدمیوں کے سہارے ظہر پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ ان 2 میں سے ایک حضرت عباس تھے۔ اس وقت حضرت ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیچھے نہ ہٹنے کا اشارہ کیا اور دونوں سے فرمایا، مجھے ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دو۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دیا۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرنے لگے اور لوگ حضرت ابو بکر کی تکبیرات سن کر نماز پڑھتے رہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر امامت فرما رہے تھے۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس کے پاس گیا اور میں نے کہا، کیا میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام علالت کی حدیث نہ سناؤں جو میں نے حضرت عائشہ سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا، سناؤ۔ میں نے وہ روایت سنائی۔ انہوں نے حدیث میں کسی چیز سے اختلاف نہیں کیا سوا اس بات کے کہ انہوں نے پوچھا، کیا حضرت عائشہ نے حضرت عباس کے ساتھ والے دوسرے شخص کا نام بتایا تھا؟ میں نے کہا، نہیں۔ فرمایا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر ابتداً بیمار ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات سے حضرت عائشہ کے گھر ایام علالت میں رہنے کی اجازت طلب کی۔ تمام ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل بن عباس اور ایک اور شخص کے سہارے چل کر اس حال میں گئے کہ آپ کے پیر زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے مجھ سے پوچھا کہ جس شخص کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نام نہیں لیا، جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد شدید ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات سے میرے گھر ایام علالت میں رہنے کی اجازت طلب کی۔ تمام ازواج نے اجازت دے دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے ساتھ اس حال میں تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زمین پہ گھسٹ رہے تھے۔ ایک حضرت عباس تھے اور دوسرے ایک اور شخص۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت ابن عباس سے بیان کی تو حضرت ابن عباس نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے وہ دوسرا شخص کون تھا جس کا حضرت عائشہ نے نام نہیں لیا؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے امام نہ بنانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے اس بات کا خیال نہ تھا کہ لوگ اس شخص سے محبت کریں گے جو آپ کی جگہ کھڑا ہو، بلکہ میرا خیال یہ تھا کہ جو شخص آپ کی جگہ کھڑا ہوگا لوگ اس سے بدشگونی لیں گے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی جگہ کسی اور شخص کو امام بنا لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ وہ جماعت کرائیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رقیق القلب ہیں، جب وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو اپنے آنسوؤں کو نہیں روک سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی جگہ کسی اور شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قسم بخدا یہ بات میں نے صرف اس وجہ سے کہی تھی کہ کہیں لوگ یہ بدشگونی نہ لیں کہ جو شخص سب سے پہلے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑا ہوا وہ ابو بکر تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے 2-3 بار اصرار کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ جماعت کرائیں، تم یوسف علیہ السلام کے عہد کی عورتوں کی طرح ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلانے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ جماعت کرائیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر بہت رقیق القلب ہے، جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو قرآن نہیں سنا سکیں گے، آپ حضرت عمر کو امامت کے لیے فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو جماعت کرائیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے حضرت حفصہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ ابو بکر رقیق القلب ہیں، جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو قرآن نہیں سنا سکیں گے، آپ حضرت عمر کو نماز پڑھانے کا حکم دیں۔ حضرت حفصہ نے یہی کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حضرت یوسف کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ جماعت کرائیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر نے نماز شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض میں تخفیف محسوس کی، آپ 2 آدمیوں کے سہارے سے آئے دراں حالانکہ آپ کے پیروں سے لکیریں پڑ رہی تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ مسجد میں آئے تو حضرت ابو بکر نے آپ کی آہٹ محسوس کی تو مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کر حضرت ابو بکر کی بائیں جانب بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر جماعت کرا رہے تھے اور حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تکبیرات پر نماز ادا کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مرض وفات میں بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بٹھا دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرانے لگے اور حضرت ابو بکر بلند آواز سے تکبیر پڑھتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں حکم دیا کہ ابو بکر جماعت کرائیں۔ حضرت ابو بکر نماز پڑھاتے رہے۔ عروہ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام محسوس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اس وقت حضرت ابو بکر جماعت کرا رہے تھے۔ جب حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے ان کو وہیں کھڑے رہنے کے لیے فرمایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر حضرت ابو بکر کے پہلو میں بیٹھ گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی اور لوگوں نے حضرت ابو بکر کی تکبیروں کی آواز سن کر ارکان نماز ادا کیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں حضرت ابو بکر جماعت کراتے تھے، حتیٰ کہ پیر کے دن جب تمام صحابہ صف باندھے نماز پڑھ رہے تھے تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا، پھر کھڑے ہو کر ہماری طرف دیکھا، اس وقت آپ کا رخ انور ورق قرآن کی طرح لگتا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ہنسے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور زیارت سے نماز کی حالت میں ہم خوشی سے دیوانے ہو گئے، اور حضرت ابو بکر اس گمان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں پیچھے ہٹ کر صف میں ملنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے صحابہ سے فرمایا کہ تم اپنی نماز پوری کرو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں واپس چلے گئے اور پردہ گرا دیا، اور اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آخری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کے دن اس وقت دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھا کر دیکھا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی حضرت انس سے ایسی ہی حدیث مروی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک ہمارے پاس تشریف نہیں لائے اور ان ایام میں حضرت ابوبکر جماعت کراتے رہے۔ اس کے بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے پردے کے پاس کھڑے ہوئے اور پردہ اٹھا دیا۔ پھر جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور دکھائی دیا اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے زیبا سے بڑھ کر خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ گرا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہم آپ کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور جب آپ کا مرض شدید ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ جماعت کرائیں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رقیق القلب ہیں، جب وہ آپ کی جگہ مصلی پر کھڑے ہوں گے تو جماعت نہ کرا سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ جماعت کرائیں، تم تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحے تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی نماز پڑھاتے رہے۔ جب امام کے آنے میں دیر ہو تو کسی اور شخص کو امام بنانے کا جواز۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف کے ہاں صلح کرانے تشریف لے گئے۔ جب نماز کا وقت آ گیا تو مؤذن حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور کہنے لگا اگر آپ جماعت کرائیں تو میں تکبیر کہوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت سہل کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے جماعت شروع کرا دی اور اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور پہلی صف میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر چونکہ انتہائی انہماک اور استغراق سے نماز پڑھتے رہے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا پتہ نہیں چلا تو انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیے۔ جب بکثرت ہاتھ مارنے کی آوازیں سنائی دیں تو حضرت ابو بکر متوجہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ اسی طرح نماز پڑھاتے رہیں۔ حضرت ابو بکر نے دونوں ہاتھ بلند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ پھر حضرت ابو بکر مصلی سے پیچھے ہٹ کر صف میں مل گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پر آ کر بقیہ نماز کی جماعت کرائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا اے ابو بکر، میرے حکم دینے کے بعد تم کو جماعت کرانے سے کس چیز نے روکا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ابن قحافہ سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے وہ جماعت کرائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم اس قدر کثرت سے ہاتھ پر ہاتھ کیوں مار رہے تھے؟ جب نماز میں کوئی امر حادث ہو تو سبحان اللہ کہا کرو، جب سبحان اللہ کہا جائے گا تو امام متوجہ ہو جائے گا، البتہ عورتیں امام کو ٹوکنے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ ماریں۔ امام مسلم نے ایک اور سند سے یہ حدیث بیان کی ہے، اس میں یہ ہے کہ ابو بکر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور الٹے پاؤں لوٹ کر صف میں مل گئے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف میں صلح کرانے تشریف لے گئے۔ بقیہ حدیث حسب سابق ہے، البتہ اتنا اضافہ ہے کہ جب آپ آئے تو آپ صفوں کو چیر کر پہلی صف میں شامل ہو گئے اور حضرت ابو بکر الٹے پاؤں پیچھے لوٹ گئے۔ امام کی تاخیر کی صورت میں دوسرے کو آگے کرنا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
غزوہ تبوک کی جہاد میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے باہر نکلے۔ میں پانی کا ایک ڈول لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز سے پہلے چلا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو میں ڈول سے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالنے لگا۔ آپ نے 3 بار دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر منہ دھویا۔ اس کے بعد آپ جبہ اپنے بازوؤں پر چڑھانے لگے تو آستین تنگ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ جبے کے اندر کیے اور اندر کی جانب سے باہر نکال لیے۔ پھر ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا اور موزوں پر مسح کیا اور پھر چل پڑے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا۔ جب پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو امام بنا لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 رکعت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت لوگوں کے ساتھ پڑھی۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سلام پھیرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگ پریشان ہو گئے اور انہوں نے کثرت سے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی تو ان کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا تم نے اچھا کیا، یا فرمایا تم نے ٹھیک کیا، اور بر وقت نماز پڑھنے پر ان کی تعریف فرمائی۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ اس میں یہ ہے کہ مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن عوف کو پیچھے کرنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو۔ امام کو متنبہ کرنے کے لیے مرد سبحان اللہ کہیں اور عورتیں ہاتھ پر ہاتھ ماریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد سبحان اللہ کہیں اور عورتیں ہاتھ پر ہاتھ مار کر دستک دیں۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند سے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایسی ہی روایت کی ہے۔ امام مسلم نے ایک اور سند سے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایسی ہی روایت بیان کی، لیکن اس میں نماز کا بھی اضافہ ہے۔ نماز کو خضوع و خشوع اور اچھی طرح سے پڑھنے کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز جماعت کرانے کے بعد ایک شخص کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے شخص تم نے نماز اچھی طرح کیوں نہیں ادا کی؟ کیا نمازی نماز پڑھتے وقت یہ غور نہیں کرتا کہ وہ کس طرح نماز پڑھ رہا ہے؟ وہ محض اپنے لیے نماز پڑھتا ہے۔ بخدا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں تم کو پس پشت بھی یقیناً ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے کہ سامنے دیکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف قبلے کی طرف دیکھتا ہوں؟ بخدا مجھ پر نہ تمہارا رکوع مخفی ہوتا ہے نہ سجود، اور بے شک میں تم کو اپنی پس پشت سے بھی دیکھتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع اور سجود اچھی طرح ادا کیا کرو۔ قسم اللہ کی بلا شک و شبہ میں تمہیں اپنی پس پشت سے بھی دیکھتا ہوں۔ بعض دفعہ فرمایا میں تم کو تمہارے رکوع اور سجدے کی حالت میں بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع اور سجدہ پورا پورا کیا کرو، پس بخدا میں اپنی پشت کے پیچھے سے تم کو تمہارے رکوع اور سجدے کی حالت میں بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ امام سے پہلے رکوع اور سجود وغیرہ کرنے کی ممانعت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے لوگو میں تمہارا امام ہوں، تم رکوع، سجود، قیام اور نماز کے اختتام میں مجھ پر سبقت نہ کیا کرو۔ بلا ریب و شک میں تمہیں سامنے اور پس پشت سے یکساں دیکھتا ہوں۔ پھر فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم ان حقائق کو دیکھ لو جن کو میں دیکھتا ہوں تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت انس سے ایک اور سند سے بھی یہ روایت مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے، کیا وہ یہ خوف نہیں کرتا کہ اللہ اس کا سر گدھے کے سر کی طرح بنا دے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی نماز میں امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے، کیا اس کو یہ خوف نہیں ہے کہ اللہ اس کی صورت گدھے کی صورت کی طرح بنا دے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس شخص کو یہ خوف نہیں ہے کہ اللہ اس کے منہ کو گدھے کے منہ کی طرح بنا دے؟ نماز میں آسمان کی طرف دیکھنے کی ممانعت۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں وہ باز آ جائیں، ورنہ ان کی بینائی جاتی رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں وہ باز آ جائیں، ورنہ ان کی بینائی جاتی رہے گی۔ سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم، سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے اور ہاتھوں سے اشارہ کرنے کی ممانعت، اور پہلی صف کو مکمل کرنے اور مل کر کھڑے ہونے کا حکم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تم کو سرکش گھوڑوں کے دموں کی طرح نماز میں رفع دین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں؟ نماز سکون کے ساتھ پڑھا کرو۔ پھر دوبارہ تشریف لائے تو ہم کو متفرق حلقوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم متفرق طور پر کیوں بیٹھتے ہو؟ تم اس طرح صف کیوں نہیں بناتے جس طرح ملائکہ اپنے رب کے سامنے صف بناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پہلی صف پوری کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند سے بھی یہ روایت اسی طرح مروی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو سلام پھیرنے کے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے اور دونوں جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل سے منع فرمایا اور فرمایا کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح اشارہ کیوں کرتے ہو؟ تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تمہارے ہاتھ زانوں پر ہوں اور تم اپنے بھائی کی طرف دائیں بائیں سلام پھیرو۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جب ہم سلام پھیرتے تو ہاتھوں کے اشارے سے السلام علیکم، السلام علیکم کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھ کر فرمایا، کیا وجہ ہے کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ سے اشارہ کرتے ہو؟ جب تم میں سے کسی شخص نے سلام کرنا ہو تو اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہو اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرے۔ نماز کی صفوں کو درست کرنے اور بالترتیب اگلی صفوں کی افضلیت کا بیان۔ حضرت ابو مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت ہمارے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، برابر کھڑے ہو، آگے پیچھے کھڑے مت ہو، ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے۔ میرے قریب بالغ اور عقل مند لوگ کھڑے ہوں، پھر جو ان کے قریب ہوں اور پھر جو ان کے قریب۔ حضرت ابو مسعود کہتے تھے کہ آج تو تم لوگوں میں بہت اختلاف ہو گیا ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ روایت منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغ اور عقل مند لوگ میرے قریب کھڑے ہوں، پھر جو ان کے قریب ہوں۔ اس طرح 3 بار فرمایا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بازار کی لغو باتوں سے بچو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو درست رکھا کرو، کیونکہ نماز کی صفوں کو درست کرنا نماز کے اتمام میں سے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں کو مکمل کیا کرو، کیونکہ میں تمہیں پس پشت بھی دیکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کئی احادیث بیان کی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی صفوں کو درست رکھو،
کیونکہ صفوں کی درستی نماز کے حسن میں سے ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں کو درست رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس طرح درست کرتے تھے جس طرح تیروں کو برابر کر کے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ ہم نے صف درست کرنا سمجھ لیا ہے۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے تشریف لائے اور تکبیر کہنا چاہتے تھے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا تھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دے گا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور صف اول میں بیٹھنے کا کتنا اجر ہے اور ان کو قرآن اندازی کے سوا ان کاموں کا موقع نہ ملے تو وہ ضرور قرآن اندازی کریں گے، اور اگر ان کو سخت دوپہر میں نماز کے لیے جانے کے ثواب کا پتہ چل جائے تو وہ ضرور جائیں گے، اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ عشاء اور صبح کی نماز میں جانے کا کتنا ثواب ہے تو وہ ان نمازوں کو پڑھنے کے لیے ضرور جائیں، خواہ ان کو گھسٹ کر جانا پڑے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو پیچھے ہٹتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے بڑھو اور میری پیروی کرو، اور میرے بعد والے تمہاری پیروی کریں گے، اور ایک جماعت پیچھے ہٹتی رہے گی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مؤخر کر دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مسجد کے آخر میں دیکھا۔ اس کے بعد مثل سابق حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا اجر ہوتا ہے تو تم اس کے لیے قرعہ اندازی کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی بہترین صف پہلی ہے اور بدترین آخری، اور عورتوں کی بہترین صف آخری ہے اور بدترین صف پہلی ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ حدیث منقول ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ حدیث منقول ہے۔ جب فتنے کا خوف نہ ہو تو عورتوں کے مساجد میں جانے کا جواز، بشرطے کہ وہ خوشبو نہ لگائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کی عورت مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو اسے منع نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تمہاری عورتیں مسجد میں جانے کی اجازت مانگیں تو ان کو مسجدوں میں جانے سے منع نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے بلال نے کہا، قسم بخدا ہم ان کو مسجد میں جانے سے ضرور منع کریں گے۔ راوی کہتا ہے کہ پھر عبداللہ بن عمر بلال پر اس قدر شدید ناراض ہوئے کہ اتنا کسی اور پر ناراض نہیں ہوئے تھے، اور فرمایا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں ضرور منع کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندیوں کو مساجد میں جانے سے نہ روکو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری عورتیں مسجد میں جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں اجازت دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری عورتیں رات کو مسجد میں جانے کی اجازت مانگیں تو ان کو مسجد میں جانے سے نہ روکو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے کہا کہ ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے ورنہ یہ برے کاموں کے لیے بہانہ بنا لیں گی۔ راوی کہتا ہے کہ پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے کو خوب ڈانٹا اور فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ ہم اجازت نہیں دیں گے۔ امام مسلم فرماتے ہیں
کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ روایت اسی طرح منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو رات کے وقت مسجد میں جانے کی اجازت دو۔ ان کے بیٹے واقد نے کہا کہ پھر یہ عورتیں اس اجازت کو برائی کا بہانہ بنا لیں گی۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کے سینے پر مارا اور فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم انکار کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عورتوں کو مسجد میں جانے کے ثواب سے نہ روکو جب وہ تم سے اجازت لیں۔ ان کے بیٹے بلال نے کہا، قسم بخدا ہم ان کو ضرور روکیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ ہم ان کو ضرور روکیں گے۔ زینب سخفیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم عورتوں میں سے کوئی عشاء کی نماز پڑھنے جائے تو خوشبو لگا کر نہ جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی عورت مسجد میں جائے تو خوشبو نہ لگائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگائے وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں شریک نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بناؤ سنگار کو دیکھ لیتے جو عورتیں اب کرتی ہیں تو ان کو مسجد میں آنے سے روک دیتے، جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا تھا۔ میں نے عمرو سے پوچھا، کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ دیگر اسانید سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ جہری نمازوں میں متوسط آواز کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَوَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں چھپ کر بلند آواز سے قرآن پڑھ کر صحابہ کو جماعت کراتے۔ مشرکین جب قرآن سنتے تو قرآن مجید نازل کرنے والے کو، اللہ تعالیٰ کو اور قرآن لانے والے کو برا کہتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اس قدر بلند آواز سے قرآن مجید نہ پڑھیں کہ مشرکین سن لیں، اور نہ اتنا آہستہ پڑھیں کہ آپ کے صحابہ بھی نہ سن سکیں۔ بلندی اور پستی کے درمیان قرآن شریف پڑھیں۔